بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو سورہ الفاتحہ کی اسماء یعنی اس کے نام، سورہ فاتحہ کے کون کون سے نام ہیں، کیا کیا نام ہیں، ناموں کا مفہوم کیا ہے اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ آپ سے اس متعلق بات ہوگی۔ سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب، الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا نام سورہ الحمد ہے۔ ام الکتاب اور ام القرآن بھی اسے کہا گیا ہے، سبع مثانی کہا گیا ہے، سورۃ الصلاح اور الوافیہ کے نام سے بھی یہ مشہور ہے، الشفا کے نام سے یہ سورہ مبارکہ مشہور ہے، اور اس کا نام ایک اور تعلیم المسئلہ کے نام سے بھی ہے، اور اس کے بعد اساس القرآن کے نام سے بھی یہ سورہ مبارکہ مشہور ہے، اور اس کا دوسرا نام القرآن العظیم بھی ہے۔ القافیہ اس کا نام ہے، الرقیہ اس کا نام ہے، اور اعظم سورۃ بھی اس کا نام ہے۔ وجہ تسمیہ جو الفاتحہ کا جو لغوی معنی ہے نا، وہ ہے کھولنے والی، اور یہ سورت جو ہے یہ فاتحۃ الکتاب ہے، کیونکہ قرآن مجید کا جو افتتاح ہے یعنی جو اس کا آغاز ہے وہ اسی سورہ مبارکہ سے ہوتا ہے۔ اور سورہ الحمد یعنی الحمد یہ بھی سورہ کا نام ہے الحمد، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد خوب ہے، اور پہلا جو اس کا جو لفظ ہے الحمد یعنی اس کے اندر حمد ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، اللہ تعالیٰ کا وصف، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی تعریف۔ ام الکتاب، ام کا لغوی معنی ہے ماں، ماں سے اولاد پیدا ہوئی تو ماں نسل کو جنم دیتی ہے، اور کسی چیز کی اصل، بنیاد اور جڑ کو بھی ام کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے جو جملہ مضامین ہے اس کے لیے یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ بمنزلہ اصل، جڑ، بنیاد، منبع اور سرچشمہ کے ہے۔ ام القرآن، اس کی وضاحت اس سے پہلے کر چکا ہوں۔ اساس القرآن، قرآن کی بنیاد، عبداللہ ابن عباس کا ایک قول ہے اس کے اندر کہ اساس الکتب القرآن و اساس القرآن الفاتحہ۔ المثانی یا سبع مثانی بھی اس کو کہا گیا ہے، یعنی 7 آیات سورہ الفاتحہ کی جو ہم اکثر نماز کے اندر بار بار پڑھتے ہیں، یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات، جو کہ اس صورت اور اس کی آیات کو ہر رکعت کے اندر پڑھا جاتا ہے، لہذا اس کو المثانی یا سبع مثانی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا یہ نام ہے۔ تو سورہ مبارکہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم اس میں سب سے پہلے حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم صراط مستقیم یعنی اس کی ہدایت، اللہ تعالیٰ سے ہم یعنی صراط مستقیم جو ہے، یہ اس کو جو اہدنا الصراط المستقیم جو آخر میں یعنی صراط مستقیم اور اس کی ہدایت یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اس پر چلنے کی بھی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ پھر اس کے بعد ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ جو مانگا ہے اس کو یا اللہ قبول فرما۔ تو یہ جو قرآن مجید کے یہ جو سورہ مبارکہ ہے، یہ القرآن العظیم کے نام سے جو مشہور ہے کتاب مقدس کے اندر، اور اس کو الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے کہ نماز کے اندر یہ صورت اس کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے۔ تو مسلم شریف نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے اس بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی ایک حدیث قدسی ہے کہ قسمت الصلاۃ تو بینی و بین عبدی نصفین، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی جو سورۃ فاتحہ ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان اس کو آدھ و آدھ جو ہے نا یہ تقسیم کیا گیا ہے، یعنی آدھی جو ہے یہ بندے کے لیے اور آدھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری ہے۔ تو پھر ایک اور نام آپ کو بتایا تھا اس القافیہ، تو کافی ہو جانے والی صورت ہے، کیونکہ پورے قرآن کے مضامین کا جو اجمال اور جو خلاصہ اس صورت میں ہے، تو یہ صورت پورے قرآن کی نمائندہ ہے اور پورے قرآن کی طرف سے کفایت کرتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ام القرآن عوض من غیرہا ولیس غیرہا منہا عوض۔ اس کا ایک اور نام الوافیہ ہے، یعنی پورے ہونے والی، یعنی پورے قرآن کے کل مضامین کے عوض یہ کافی ہو جاتی ہے۔ اور الرقیہ بھی اس یعنی جو دم، جھاڑ، پھونک، یعنی ایک حدیث ہے ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس شخص کو کہا جس نے قبیلہ کے برگزیدہ سردار کو فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا اور وہ شفا یاب ہو گیا تھا، تو ما ادراک انہا رقیہ، تو یہ نام اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سورہ مبارکہ کو یہ نام دیا تھا۔ تو ایک اور اس سورہ مبارکہ کا نام شفا بھی ہے،
تو دارمی نے ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل اسم، اور یعنی اس کے اندر جو ہے جتنے بھی امراض ہیں اس کی شفا ہے، یعنی اگر آپ پڑھتے ہیں اور مریض پر دم کرتے ہیں تو شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اس کا ایک اور نام آپ کو بتایا تھا الکنس، کنز جو ہے نا یہ خزانے کو کہا جاتا ہے، کہ یعنی یہ سورۃ فاتحہ ہے نا، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو صرف اس امت کو عطا کیا گیا ہے، یعنی کتنا بڑا شرف ہے اس امت کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ الفاتحہ، اس کے بارے میں بخاری نے ابو سعید سے روایت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صورت ہے یہ اعظم سورہ ہے، یہ اعظم، یعنی اس صورت کی عظمت جو ہے اس کو ایسے بھی بیان کیا گیا ہے کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ سورۃ الفاتحہ جیسی جو کوئی صورت نہ تو تورات میں اور نہ انجیل میں نازل ہوئی، حتیٰ کہ قرآن میں بھی اس سے یعنی برابری کرنے والی اور کوئی صورت نازل نہیں کی گئی، اور یہ خصوصی تحفہ اس امت کو عطا کیا گیا ہے۔ حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ ابلیس لعین کو 4 بار زار و قطار رونے اور سر پر راکھ ڈالنے کی نوبت آئی، اس قدر شدید غمگین اور مایوس ہوا کہ ماتم کرنے لگا۔ پہلے اس وقت جب بارگاہ عزتی سے ملعون ہوا، دھتکارا گیا، اور دوسرے اس وقت جب جنت سے نکالا گیا، تیسرے اس وقت جب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مبعوث ہوئے، اور چوتھے اس وقت جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس سورت کا نزول گویا ایسے ہی تھا جیسے اس کے سر پر ایٹم بم گرا دیا گیا۔ ایک اور نام اس سورہ مبارکہ کا تعلیم المسئلہ، یعنی مانگنے اور سوال کرنے کا ڈھنگ اور آداب و سلیقہ اس کے اندر سکھایا گیا ہے، کہ خود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ طریقہ سکھا رہا ہے، اس میں سکھایا گیا ہے کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی پہلے حمد و ثنا بیان کرے گا، پھر اس سے مانگے گا، پھر اپنے جو ہے صراط مستقیم کی جو ہے نا یہ درخواست اللہ تعالیٰ سے کرے گا۔ کچھ آج آپ سے بیان ہوا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ مبارکہ کے معنی، مطالب، معنی، مفہوم اور مقصد کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں نماز کے اندر اس کی صحیح تلاوت نصیب فرمائے، اور ہم قرآن مقدس کو پڑھنے والے، سمجھنے والے اور آگے لوگوں کے اندر بیان کرنے والے بن جائیں۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔